کیمرے کے سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں نا. دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ اس پوری ضروریت شیعت اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یار اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا. وہ بھائی تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے یزید. گل سن تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے. 2 سال آپ کے سامنے. میں چیلنج دے کر کہتا ہوں تمام صحابہ کرام کا ایمان اسی قرآن پر تھا, انہوں نے اسی قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے. مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفریہ ایک فرقہ ہے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو تم سب. کیا حال چال ہے؟ خیرت ہے؟ الحمدللہ. سر آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. کیا مکر لے کے آئے آج؟ مکر تو سر آپ نے بنایا ہوا ہے سر. خلافت کو پتہ نہیں کیا چکروں میں گول پھنسایا ہوا ہے, کیسے گھما رہے ہو خلافت کو. اچھا آپ چلے مکر کیا ہے بھائی, آپ اسلام ثابت کرو. ہم نے کہہ دیا بھائی ہم اپنا نام چینج کریں گے اور آئیں گے پاکستان, بلکہ افغانستان سے افغانستان جائیں گے طالبان کے پاس, ہمیں پھانسی دے ختم. ہم اسلام ثابت کرو شیخین کا. ٹھیک ہے نا سر؟ یہ مکر ہے, یہ مکر ہے بھائی. آپ کے بول ہی آگے بھی آ رہے. خلافت ثابت کر رہا ہے دور کی بات ہے, اسلام ثابت نہیں کر سکتے. شیخین کا اسلام ثابت کرنے سے پہلے اپنا تو اسلام ثابت کر لیں سر آپ. اور میں نے کہہ دیا ہم مان لائیں جائیں گے. میں کون ہوں بھائی؟ میں کون؟ میں کوئی چیز ہوں؟ میں ثابت بھی ہو جائے نا کہ یہ شخص کافر ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تم جس کو اپنا امام مانتے ہو, جس کو پورے امت میں سب سے افضل مانتے ہو نا, تم اس کا اسلام ثابت کرو. تو میں نے کہہ دیا ہم مان جائیں گے کہ ہم کافر ہیں. ختم بات. مجھے کیا مانتے ہو؟ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کافر سمجھتے ہو مسلمان سمجھتے ہو؟ تمہارے جو عقائد سے پتہ چلتا ہے کہ تم بھائی ناصبی ہو. میں کٹر وہابی حنفی دیوبندی مسلمان ہوں سر. ناصبی, ہاں ناصبی. مجھے یہ فتویٰ لگاؤ کافر سمجھتے ہو مسلمان. جیسے یزید مسلمان تھا نا, مسلمانوں کا خلیفہ, آپ ویسے مسلمان. مجھے چھوڑو, یزید کو چھوڑو, میری بات کرو. مجھے کافر سمجھتے ہو؟ آپ کی بات کرو نا. جیسے یزید صاحب مسلمان, مسلمانوں کے مختلف اقسام ہوتے ہیں نا, مختلف مسلمان سب ایک جیسے تو نہیں ہوتے نا. جیسے یزید مسلمان تھے آپ ویسے ہی مسلمان. آپ کا نام بھی معاویہ ملتا, شکل بھی آپ کو ملتا یزید سے, شکل بھی یزیدی سے ملتا. یا تو آپ سراتن مجھے کافر کہو یا میں سراتن آپ کو کافر کہتا ہوں. آپ اپنا اسلام ثابت کرو. میں کہا آپ کو کافر کہا. آپ یزید کو کافر سمجھتے ہو یا مسلمان سمجھتے ہو؟ مجھے یزید کا کیا پتا, تاریخ کو دیکھ کر میں کسی پر کفر کی فتویٰ کیوں لگاؤں؟ اگر پتہ ہی نہیں تو ادھر کال کیوں کیا بھائی؟ اگر اتنا اپنے دین کا مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ادھر کال کیوں کرنے آئے ہو؟ صرف دیکھو سیکھ لو, 2-3 سال دیکھو سیکھو پھر کال کرو. اگر پتہ ہی نہیں ہے اتنے جاہل. مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا سر. مذہب کا تعلق تاریخ سے نہیں ہوتا. مذہب کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے. یہ دیکھ رہا ہو اس قرآن سے مذہب کا تعلق کون سا؟ وہ جو بکری کا گئی تھی, وہ جو بکری کا گئی تھی نا آدھی, تو اس کی بکری کا گئی ہے. وہ جو اب تک گھر میں وہ سے کیا پتہ چلے گا جو بکری کا گئی ہے. آئے رضا کتنے سورے غائب ہو گئے بھائی. حروف سب بکری کا گئی سن. بکری بھی بہت بھوکی تھی نا, سب کہا گئے. اور بکری بھی بکری کیا وہ بینس سے بھی زیادہ وہ بھوکی تھی نا. اور بھائی وہ عائشہ سے پوچھو نا, عائشہ سے پہلے پوچھو کہ بکری کیا کہا گئی تھی, پھر آپ سے جواب مانگو. آپ اس کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کہ کمپلیٹ نہیں ہے؟ ہمارا جواب وہی ہے کہ پہلے عائشہ سے پوچھو, اپنی مائی صاحب سے پوچھو کہ بکری کیا گائی تھی. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس قرآن کو کمپلیٹ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں نے عرض کیا آپ اپنے امام سے, اپنے لیڈر سے جو جمل میں لشکر لے کے آئی تھی, ان سے پوچھیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ وہ ازواج مطہرات میں سے آئے, تطہیر وغیرہ اہل بیت میں سے, ان سے پوچھیں. جو ان کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے. چھوڑو سر, باہر جا رہے ہو. اب مجھے یہ بتاؤ, پچھلی بار تمہارا اپنا عقیدہ دیکھو. تمہارا کام یہ ہے کہ شیعوں پہ ٹپا لگاؤ اور اپنا چھپاتے جاؤ. تم اتنا, جب آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا کہ شیخان کے اسلام پہ دلیل لے کے آؤ, تم بھاگ جاتے ہو. جب بولتے ہیں شیعوں کو کہتے ہیں تم کافر ہو کیونکہ تم قرآن تمہارا اور ہے. ہم کہتے ہیں عائشہ کا لے کے آؤ, ہیں تو تم چپ ہو جاتے ہو, کہتے ہو اس کو ہم جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ عائشہ تم دیکھو جو تم دلیل لاتے ہو شیعوں کے خلاف, شیعوں کے خلاف سب سے پہلے جو بھی دلیل لاؤ گے وہ تمہارے ابوبکر, تمہارے عمر, تمہارے عائشہ, تمہارے عثمان پہ ہے وہ دلیل. امی والا قرآن یہ اپنا قرآن دکھا کہاں گھر میں دیکھیں جھوٹ دلیل نہیں ہے. آپ کی امی کہتی ہیں اس کے قرآن کو بکری کھا گئی ہے, وہ آپ کی روایت موجود ہے, کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ ساری روایتیں من گھڑت نہیں کرو, قرآن کی بات کرو. من گھڑت نہیں ہے, نہ من گھڑت نہیں ہے, من گھڑت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ من گھڑت ہے, اپنے عالم کو ادھر لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں عائشہ کے قرآن پر. کیا عائشہ کا آپ ابھی کہا کہ آپ یزید کو نہیں جانتے؟ یزید کو تاریخ کو کیوں مانتا ہے؟ قرآن کی بات کر, تیرا قرآن پر ایمان نہیں, تو تاریخ پر کہاں بھاگ رہا ہے محترم؟
پہلے قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرتے آپ پہلے اپنے عالم کو لے کے آئے نا کہ اگر تم ابو بکر عمر کے اسلام ثابت نہیں کر سکتے تو عائشہ کے قرآن پہ بات کرتے ہیں یا عمر کے قرآن پہ بات کرتے ہیں کہ ان کا قرآن ان کا کمپلیٹ تھا یا نہیں تھا. مجھ سے طالب علم سے بات نہیں کر سکتے. آپ مینگل صاحب تقی صاحب فضل الرحمان صاحب کو کیا چیلنج دیتے؟ آپ اپنا قرآن پر ایمان آپ طالب علم ہیں, آپ طالب علم ہیں, ہاں آپ طالب علم ہیں. پہلے طالب علم سے بات ثابت کریں اور علماء کی ایسے دن آپ سے بات کر طالب علم سے پہلے بات تو کر کے دیکھیں. دیکھیں آپ اسی طرح طالب علم ہیں جیسے یزید جو ہے خلیفہ تھا. آپ مجھے بتائیں طالب علم صاحب آپ پڑھتے کیا ہیں, تعلیم کیا آپ کی؟ یونیورسٹی میں کیا کرتے ہو؟ اس کا کیمرے کے سامنے بیٹھے تاکہ لوگ یزید کا چہرہ بھی دیکھیں نا. اوہ یزید کا چہرہ دیکھنے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ چلے دیکھو لوگوں یزید کی شکل دیکھو. اب کیا جانتے ہیں یزید کی شکل پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ شیعوں سے پوچھو. اچھا ٹھیک ہے بھائی, اور بھائی خمینی کو کلمات پر نکال کر لاؤ اس وقت. اوکے بھائی خمینی نو چھڈو. دیکھیں ہم آپ کی ساری باتیں مانیں گے. دیکھیں علامہ صاحب یزید صاحب سنو, ہم آپ کی باتیں مانیں گے, آپ کی باتوں کو مانیں گے. آپ پہلے عائشہ کے ایمان اسی قرآن پہ ثابت کرو, یا عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو, یا عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان. آپ چاہتے ہو کہ میں ان کا عدمی ایمان اس قرآن پہ ثابت کروں؟ میں ثابت کروں, بات یہ ہے, بات میری کمپلیٹ ہے, دوبارہ دہراتا ہوں. آپ دیکھو عائشہ کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو, عمر کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو, عثمان کا اسی قرآن پہ ایمان ثابت کرو, پھر ہم مانیں گے کہ وہ یہ شیعہ کافر ہے. میں مانوں گا کہ شیعہ کافر ہے. اگر ہم نے ثابت کیا, اگر تم ثابت نہیں کر سکتے تو میں بندہ حاضر ہوں کہ میں ثابت کروں کہ وہ اس قرآن کو کمپلیٹ نہیں مانتے تھے. نہ عائشہ کمپلیٹ مانتی تھی, نہ عمر, نہ عثمان. وہی عثمان جو کہتے ہیں قرآن جمع کیا, وہی عمر جو کہتے ہیں کہ تمہارا فاروق ہے, وہ نہیں مانتے تھے اس قرآن کو. عائشہ خود بارہا کہتی کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں, روایت کی ہے کیا, ٹھیک ہے نا, اس قرآن میں نواقص ہے, قرآن کو اصلی قرآن کو بکری کہا گئی. اگر تم دلیل نہیں دے سکتے تو میں دلیل دے سکتا ہوں, جو مرضی. تم کمپلیٹ ہونے ان کے ایمان ثابت کرنے کے لیے قرآن کو وہ کمپلیٹ مانتے تھے, دلیل لے کے آؤ. اگر نہیں لا سکتے تو میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ بھی بتاؤ نا, جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ مسلمان ہے کافر ہے, جو موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے. بات کروں یہ سوال کا اچھی سے جواب دینا. جو قرآن کو ناقص سمجھے موجودہ قرآن کو مسلمان ہے کافر ہے. 5 منٹ کا جواب ہے. ناظرین, اللہ یاری صاحب ادھر کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے لگا ہوا ہے, لیکن آج تک صرف ابو بکر اور عمر کے ایمان کی بات کر رہا ہے. میں اللہ یاری صاحب کو کھلے عام چیلنج دیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب اس قرآن پر اپنا ایمان ثابت کرے. میں یہ صرف اللہ یاری کو چیلنج نہیں دے رہا, پوری دنیا شیعت کفر شیعت کو چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ اس پوری ذریت شیعت اس قرآن پر ایمان ثابت کرے کہ اللہ یاری اس قرآن پر ایمان ثابت نہیں کر سکتا. وہ بھائی تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے یزید, اب گل سن, تم نے مجھ سے 5 منٹ وقت لیا ہے. 2 سوال آپ کے سامنے, دیکھو 2 سوال آپ کو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بھائی. یا تم ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ کا اس قرآن پہ ایمان ثابت کرو, یا خاموش ہو جاؤ, میں ان کا عدم ایمان ثابت کرتا ہوں. جو سوال نہیں, ہم مانیں گے ہم کافر ہیں. میں نے وہ تو کہہ دیا, وہ تو میں نے کہہ دیا ہم مانیں گے کافر ہے بھائی. اور بھائی ہم میری باری بعد میں ہم تو مان گئے بھائی. اور سن معاویہ سن, ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں اگر تم پہلے ثابت کرو کہ عائشہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتی ہے, یا عمر مانتا ہے, یا کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے نا, کوئی بھی صحابہ اس قرآن کو کمپلیٹ مانتا ہے, تو ہم مانیں گے کہ ہم کافر ہیں. ختم بات. آپ مانیں گے قرآن دو مجھے, تم ثابت کرو نا, موضوع چینج نہ کرو. دیکھو جو تم شیعہ پہ ٹان لے کے آتے, یزید چپ کر, یزید خاموش, گل سن. تم شیعہ پہ جو تان لے کے آئے ہو نا, تم دیکھو بھائی, تمہارے خود خلفاء, خود صحابہ جس کو تم تان سمجھتے ہو وہ خود اسی عقیدے کے حامل ہیں. تم جب خود ثابت نہیں کر سکتے, میں اگر نہیں کر سکتے تو مجھ سے دلیل مانگو, میں ثابت کرتا ہوں کہ اس قرآن کو ناقص مانتے تھے, تو تم کیسے شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ اس دلیل سے ہو گئی. ناظرین, اس قرآن کے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین,
اس قرآن کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، دوسری آیت کے اندر لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ اس قرآن مجید کے اندر شک کے قائل ہیں، صحابہ کرام پر جھوٹی روایات، من گھڑت روایت، ضعیف روایت کی وجہ سے بہتان نہ لگائیں. آپ اگر ان پر بہتان لگائیں گے، آپ کا ایمان تو ویسے بھی نہیں ہے، ان کا ایمان کو کوئی ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچے گا. مگر میں کہتا ہوں، آپ کو چیلنج دے کر کہتا ہوں، اگر صحابہ کرام کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو پھر انہوں نے پہنچایا کس طرح؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام نے عدل کر کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، عدل کر کے، انصاف کر کے، محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے. آپ جھوٹی روایت کی وجہ سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کے اندر نقص کر لیا ہے، انہوں نے یہ کر لیا؟ آپ اپنی کتابیں تو کھولیں، ہر کتاب کے اندر آپ تعریف کی قائل ہیں اور آپ یہاں سامنے بیٹھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن تعریف شدہ ہے. تو بتائیں، جب آپ کا اس قرآن پر ایمان نہیں ہے تو آپ مسلمان کیسے ہیں؟ آپ ان کے کفر کی، ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کی تب بات کریں جب آپ خود مسلمان ہو. آپ جب خود ہی کافر ہیں تو ان کے ایمان کی کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ان کے ایمان کے اندر نقص کیسے نکال رہے ہیں؟ اگر آپ کے اندر ہے دم، اگر آپ کے اندر پہنچے تو نیکسٹ ٹائم رکھو، آپ اس قرآن پر ایمان ثابت کر کے دکھاؤ. میں آپ کو چیلنج سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اسی نیکسٹ ٹائم کے اندر آپ کو آپ کے سامنے آپ کا کفر ثابت کروں گا. اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ مذہب شیعت کا کفر ثابت کروں گا، آپ کی کتابوں سے کروں گا. کیمرے کے سامنے بیٹھ تاکہ شیعہ یزید کو دیکھ رہے. آپ کو چیلنج دے کر کہہ رہا ہوں، آپ مینگل کو سائڈ پر رکھو، مولانا فضل احمد تقی صاحب کے ساتھ کیا بات کرو گے؟ آپ طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی جرت نہیں رکھتے، طالب علم کے ساتھ بات کرنے کی آپ کے اندر پہنچ نہیں ہے. اگر آپ کے اندر خلافت پر بات کرنے کی پہنچ نہیں ہے، پچھلی بار بھی آپ 10 جھوٹ بول کر گئے ہو کہ یہ خلافت ہے، یہ خلافت ہے، اور آج کہہ رہے کہ قرآن کمپلیٹ نہیں ہے. پوری دنیا کا اسلام کا، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسلام سے جو تعلق ہے وہ اسی قرآن مجید کی وجہ سے، جو ابو بکر، عمر، عثمان، صحابہ اکرام، حضرت علی، حضرت معاویہ، سارے صحابہ اکرام محنت کر کے ہم تک پہنچائے. یہ اسلام ہے تو اس قرآن کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ کسی کو مسلمان ثابت کرو گے آپ کو یہی قرآن پیش کرنا پڑے گا. اگر آپ کسی کو کافر ثابت کرو گے آپ کو یہی قرآن ثابت کرنا پڑے گا، اسی قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا. میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، تمام صحابہ کرام کا ایمان اسی قرآن پر تھا، انہوں نے اسی قرآن کو ہم تک پہنچایا ہے. مذہب شیعہ صرف دنیا کے اندر واحد کفریہ ایک فرقہ ہے جس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے اور وہ کوئی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کے اندر کفر کے ساتھ ذلت کی زندگی گزار رہے ہو. تم ثابت کرو اپنا ایمان. اللہ یہ صاحب میں چیلنج دے کر کہتا ہوں، ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر. میں چیلنج ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی بیٹھ کر ادھر ثابت کر میرے سامنے، چل ثابت کر اپنا ایمان اس قرآن پر. بات ختم ہے، بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے. تو میرے محترم ناظرین سے سوال واضح طور پر کیا گیا تھا، سوال کا جواب دیا اس نے. ان سے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم کیا آپ یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں؟ یہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا ہے؟ جو قرآن کو جو قرآن ایک منٹ میں نے سنا وہ یزید میں نے سنا نہیں، جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے؟ کافر ہے. دوبارہ بولو، جو اس موجودہ قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے؟ اس موجودہ قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ آپ کی صورت میں کافر ہے. نہیں، وہ کوئی بھی شخص کافر ہے نا، کوئی بھی شخص ہو تو اس طرح تو نہیں. اگر شیعہ کافر ہے تو صحابہ ہے تو مسلمان ہے. پہنچایا ہے آپ ادھر یزید چالاکی نہ کر، چالاکی نہ کر. بھائی جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ علم کے سامنے سجدہ کرنے والا جس طرح کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے. جو بدھ کے سامنے سجدہ کرے، جو بدھ کو اللہ مانے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یزید بولو. اس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا کافر ہے اسی طرح وہ بھی کافر ہے. اچھا، ہم دیکھو ہمارا اسٹائل یہاں پہ علم گفتگو ہے. اگر تم میرے سوالات میں جواب نہیں دو گے، نہیں تو میں خداحافظی کروں گا، میں خداحافظی کروں گا. نہیں، میرے سوال دیکھو، یہ سوال بہت آسان ہے. جو بدھ کو، جو ہندو بدھ کو سامنے، اوکے بھائی ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. تم اگر میرے سوال دیکھو، میں ایک دفعہ پھر تجھ سے پوچھتا ہوں، جو بدھ کو اللہ مانتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ تو صحیح جواب نہیں دو گے تو میں ایک بات کروں گا آپ سے. بالکل سمپل سا جواب ہے، جس طرح گھوڑے کو اللہ ماننے والا، حضرت علی کو اللہ ماننے والا. دیکھیں میرے سوال کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، کوئی شیعہ دنیا میں نہیں ہے کہ جو گھوڑے کو اللہ مانے. دیکھو ہم جھوٹے آدمی سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کوئی یہاں پہ شیعہ نہیں ہے دنیا میں جو گھوڑے کو اللہ سمجھے یا جو علم کو اللہ سمجھے. یہ کسی شیعہ کا عقیدہ ہے. جو جاہل سے جاہل شیعہ ہے وہ اس کو عقیدہ نہیں ہے کہ گھوڑا اللہ ہے. لیکن دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بدھ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بدھ کو اللہ سمجھتے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے. یہ کافر ہے. کفر ہر جگہ کفر ہے، کفر ہر جگہ کفر ہے. بھائی میں نے آپ سے پوچھا کہ جو قرآن کو ناقص سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا، پہلے کہا کافر ہے، پھر اپنی بات سے پھر گئے.
جو بولا آپ کافر ہیں، جو آپ کی طرح عقیدہ وہ کافر ہے. بھائی نہیں، اس طرح نہیں ہے. جو بھی قرآن کو ناقص سمجھے، کفر ہر جگہ کفر ہے، چاہے وہ صحابی ہو چاہے شیعہ ہو، وہ کافر ہے. ملاحظہ کر کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار الجزء السابع. میں تجھے بتاتا ہوں کافر کون ہے. تم اپنے عالم کو لے کے آؤ تاکہ ہم بات کریں صرف اسی موضوع پر. دیکھیں کوئی عالم آپ کے فرقے کا آ جائے نا، آپ کی طرح نہ ہو کہ مجھے آتا نہیں ہے اور میرے سوالات کا جواب وہ نہ دے. ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالات ایمانداری سے جواب دوں گا، آپ میرے سوالات کا جواب ایمانداری سے دے. آپ اپنے عالم کو لے کے آئیں تاکہ ہم گفتگو کریں کہ عمر کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عثمان کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عائشہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے، ابی ابن کعب کا عقیدہ اس قرآن کے متعلق کیا ہے. میں نے آپ سے بہت آسان سوال کیا، میں نے کہا کہ ایک صحابی کا دکھاؤ کہ وہ اس موجودہ قرآن کو کامل سمجھتا ہو، ہم مانیں گے ہم کافر ہیں. بھائی میں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا، آپ کہتے ہیں ہم گارنٹی دیتے ہیں. بھائی گارنٹی، آپ کی گارنٹی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی شکل یزید جیسے، آپ کی گارنٹی پہ لعنت. آپ دلیل لے کے آؤ نا کہ فلان صحابی نے کہا کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تمہارا عمر ہے بھائی، یہ تمہارا فاروق ہے. یزید دیکھو یہ تمہارا فاروق ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 المکتب الاسلامی، یہ صفحہ نمبر 330 ہے. ثم قال، یا عمر نے خطبہ دیا. عبد الرزاق معمر سے، ابن جدعان سے، یوسف بن مہران سے، سمع ابن عباس یقول، عمر نے خطبہ دیا لا تخدعن عن آیت الرجم فإنها قد نزلت في كتاب الله عز وجل وقرأناها. آیہ رجم سے غافل نہ ہونا. آیہ رجم نازل ہوئی تھی قرآن مجید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی تلاوت کرتے تھے. ولكنها ذهبت في قرآن كثير، ولكن ذهبت في قرآن كثير ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارا قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے، یہ بھی ضائع ہو چکا ہے. یہ کیا؟ بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. یہ تمہارا بخاری ہے، کتاب صحیح بخاری. دیکھو عزیزو، کیا دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے کب؟ 2001 میں. یہ صفحہ نمبر 1267 یہ ہے. قال عمر نے تیرے بخاری چاہے، اوے تیرے مارے بخاری میں، او یزیدو سپاہی صاحب یہ بخاری ہے. بخاری دیکھ کے سپاہی صاحبہ کو بخار آ گئی. لولا ان يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آیت الرجم بيدي. اگر یہ نہیں کہنا کہ منسوخ التلاوہ ہے، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں آیہ رجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھ دیتا. سنن سعید بن منصور، کتاب دار السمیعی للنشر المجلد الثانی، چھپی ہے سنہ 1993 میں. ملاحظہ فرمائیے، تیرے فاروق دے پتر دا حدیث ہے. فاروق دے پتر عبداللہ ابن عمر، لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی شخص ادعا نہ کرے کہ پورا قرآن اس کے پاس ہے. اے ہائے ہائے ہائے، اے یزید، اے یہ ہویا، اے صحابہ کافر ہوئے، کیسا قرآن کو جو ناقص سمجھے وہ کافر ہوتا. یا عبداللہ ابن عمر کہے، کوئی نہ، وہ عمر نے بھی کہہ دے نا بھی، کوئی نہ کہے بہت سارا پیغمبر کے ساتھ بہت سارا قرآن ضائع ہو گیا ان کے موت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی شخص آپ میں سے نہ کہے کہ پورا قرآن میرے پاس ہے. وما یدریہما کلہ، تم کس کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا چیز ہے. قد ذهب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے. ولكن یقول اخذنا ما ظہر منہ، کہہ دو کہ جو بچ گیا قرآن ہمارے پاس ہے. جی جی، جو جڑا بچ گیا ہے وہ ساڈے کول ہے. ٹھیک ہے نا، سندھی ہو پنجابی نہیں سمجھ آتی تو اردو میں کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں. جو بچ گیا وہ ہے. صحابہ کافر، فاروق دا پتر آپ نے فتویٰ دے دی یزید صاحب کافر. شیعوں کی دشمنی میں آپ نے اپنے فاروق کو کافر بنا دیا. اے سپاہی صاحب، یہ حاشیہ نمبر 2 ہے. حاشیہ نمبر 2 میں چلتے ہیں. حاشیہ نمبر 2 میں کیا کہتے ہیں؟ هذا السند صحیح لا مجال للشک فيه. اے سند جڑا ہے، اے سند چنگی سند ہے، صحیح سند ہے، اس وچ شک دی کوئی گنجائش نہیں. لأنه محلا بسلسلة من أئمة الحديث، کیونکہ اے جڑا سند ہے، اے سند مزین ہے، اے سند دی کیا ڈیکوریٹڈ سند ہے، اے
ایدے نال جڑے نا ائمہ حدیث نے او کڑے نے اسماعیل ابن علیہ، ایوب السختیانی و نافع مولا ابن عمر، سند بھی عالی علو الاسناد کے ساتھ پورا قرآن کو اس نے ناقص کر دیا، پورا قرآن ہے نہیں کسی کو. اچھا ایک تڑے فاروق دا، فاروق کی ہویا؟ فاروق آپ کے شیعوں کے چکر میں اسی فاروق دی تکفیر کر دی. آپ نے شیعوں کی دشمنی میں فاروق کو آپ نے کافر بنا، اور کافر اس کے پورے خاندان کو، اس کے پتر کو بھی، بیٹے کو بھی. اور آتے ہیں عائشہ کول بکری دی کہانی، ہائے ہائے بکری، ہائے ہائے بکری، سپاہی صحابہ ہائے ہائے بکری کا کوئی اور نکالو نا کسی دن. تم سپاہی صحابہ بکری نال دشمنی کرو، بکری کی کہانی کیوں چھپاتے ہو؟ تمہارا دین تو بکری نے تباہ کر دی. اور یہ جس آیت کی تلاوت کی ہے اس نے سپاہی صحابہ نے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں شک نہیں ہے کہ یہ ہادی ہے متقین کے لیے. وہ کب کہا یہ آیا کہ موجودہ قرآن اس میں کوئی کمی یا کمی بیشی نہیں، یہ ہادی ہے متقین کے لیے. یہ کہہ دیا بھائی، اس کا کہ نقصان سے یا کمی بیشی سے کیا؟ ہم نے کہا تھا کہ تم دلیل لے کے آؤ کہ صحابہ کے نزدیک یہ کامل ہے، وہ تمہارے پاس ہے نہیں. تم نے ایک آیت لے کے آئے، وہ آیت کا مفہوم بھی تمہارے مراد کے موافق نہیں ہے، اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. قرآن کامل ہے یا ناقص، اس سے وہ ساکت ہے. کتاب کیڑی ہے جی؟ صحیح مسلم. کیا دار الفکر کب جپی ہے؟ 2003 2003. اے صفحہ نمبر ہے جی 686. اے تک ہو جی حدیث نمبر 1452. ہیں جی پنجابی بولا کہ اردو بولا؟ عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات ثم نسخن ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. آیا یہ تھی کہ ایک عورت چھاتی نکال کے مردوں کو اپنی چھاتی اس کے منہ میں دے دے 10 مرتبہ، یہ اس سے محرم بن جاتی ہے، مرد اس کا محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، ذائق کبیر کی بات. پھر وہ کیا ہو گئی ہے؟ نسخ ہو گئی ہے 5 دفعہ چھاتی دے کے اس کو دے دو تو ہو جاتا ہے کیا؟ محرم بن جاتا ہے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما یقرأ من القرآن. اب بھائی تو اس آیت پہ عمل کرنے پہ تیار ہے؟ اے یزیدو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور یہ آیات پڑھ دی جانی سن. اے آیات، ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی، ان آیات کی تلاوت ہوتی سن. سمجھ آتی ہے تمہارا؟ تو یہ منسوخ التلاوہ کی بھی چکر بھی نہیں چلا سکتے، یہ منسوخ التلاوہ. اچھا ایک اور بھی عائشہ کے اقوال ہیں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں دکھایا. اور بکری دی مصیبت، سپاہی صاحب بکری دی مصیبت، ہائے ہائے بکری دی مصیبت. اور تک بکری دی مصیبت. اسلام کے ساتھ جو بکری نے کیا نا، عائشہ کی بکری نے، وہ ابو جہل ابو لہب نہیں کر سکے. بکری دی مصیبت، ہائے ہائے ہائے، شریعت تو بکری نے کہا لائی بھائی. ہائے ہائے ہائے، تمہارا تو دین ہی ناقص ہے. سمجھ گئے؟ تمہارا تو کفر ثابت ہو گیا. کیونکہ اگر فاروق اور عائشہ یہ لوگ اگر یہ مسلمان نہیں تو تم کیسے مسلمان؟ یزید تو کیسے مسلمان؟ ہائے ہائے بکری دی مصیبت. سنن ابن ماجہ بکری دی مصیبت. اور بکری دی مصیبت سناوا میں توانوں، بکری دی مصیبت سنن ابن ماجہ کتاب سنہ 2003. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب رضاع الکبیر. تک ہو جی. عن عائشہ لقد نزلت آیت الرجم، آیت الرجم نازل ہو یا سی رضاعت الکبیر 10. مرد نو 10 مرتبہ چھاتی دیوے عورت، مردان نامحرم مردان. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، یہ ایک صحیفے میں تھی، ایک کتاب میں تھی، ایک قرآن میں تھی میرے بستر کی نیچے. یہ تو پتہ چلا کہ آپ کی مائی عائشہ بستر تلے قرآن رکھ کے سوتی تھی. یہ اسلام، یہ دین. فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وتشاغلنا بموته، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہوئے ہیں، دخل داجن فاکلها، بکری آ کے بکری نے قرآن کھا لیا. بکری دی مصیبت. یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے؟ صحیح ہے. سنن ابن ماجہ المجلد الثانی، تحقیق محمد ناصر الدین الالبانی، سنہ 1997 میں کتاب چھپی ہے.
حدیث نقل کر کے کہتے ہیں حدیث الحسن، حدیث صحیح کے اقسام میں سے حدیث حسن ہے. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین تو میں اس شخص کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا تھا، علمی گفتگو، لیکن اس نے جب سوالوں کا جواب دینے سے انکار کر دیا ہے تو اب اس کو سبق ملے کہ آئندہ جب ادھر آ جائے نا ہم گفتگو کریں گے، بات کریں گے، یا بشرط یہ کہ ہمارے سوالات کا جواب ہے. ہم نے جب کہا کہ تم ایک صحابی کو دکھاؤ جس نے کہا یہ قرآن کامل ہے، ہم کئی صحابی کے اقوال دکھائیں گے کہ انہوں نے کہا یہ قرآن ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. تم ایک صحابی کا قول دکھاؤ کہ یہ قرآن کامل ہے، ہم پیچھے ہٹیں گے، ہم کہیں گے ہم کافر ہیں. جب تم نے اگر یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تم ابو بکر عمر عائشہ کی تکفیر